السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مختار احمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کمرشل لیئر فارمنگ کے بارے میں۔ بیسک انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گا تاکہ ایک عام میرا جو فارمر ہے وہ بھی اس سے رہنمائی حاصل کر سکے اور اپنے کاروبار کو بہتر کر سکے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ فارمنگ کرنے لگیں، لائف سٹاک فارمنگ کے بارے میں، چاہے آپ گوٹ فارمنگ کرنے لگتے ہیں، چاہے آپ ڈیری فارمنگ کرنا شروع کرتے ہیں یا پولٹری فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے کسی بھی پروفیشنل ڈاکٹر سے مکمل رہنمائی حاصل کریں، اس میں باقاعدہ اپنی پلاننگ کریں۔ اگر آپ کے پاس اس کی بزنس کی پلاننگ نہیں ہے، اس کے ٹارگٹ واضح نہیں ہے، ڈے 1 سے ڈے اینڈ تک کوئی آپ کا شیڈول نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں اور آپ کے جو کامیابی کے چانسز بڑے کم ہو جائیں گے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس کسی بھی کام کے لیے مقاصد کلیئر ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، تو وہ بہتر طور پہ پرفارم کرتا ہے۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اس کے جو آپریشنل سٹیجز ہیں لیئر فارمنگ کے بارے میں۔ جی، ہم بات کر رہے تھے لیئر فارمنگ کے بارے میں، اور اس پہ بات کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، فارمر سے میٹنگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ وہ گوٹ فارمنگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیری فارمنگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے کئی فارمر نے چھوٹے پیمانے پہ لیئر فارمنگ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس بیسک انفارمیشن نہیں ہوتی، تو وہ اکثر اوقات جو فارمر ہیں اس میں اپنا اس کاروبار میں نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ تو بہتر، جب تک آپ کی مینجمنٹ بہتر نہیں ہوگی تب تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس میں بہتر ایگ پروڈکشن حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ کی مینجمنٹ بہتر ہے، ساری چیزیں آپ بہتر کر رہے ہیں، تو آپ تھرو آؤٹ دی ایئر ایک بہترین طریقے سے ایگ پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں کیسے اچیو ہوں گی؟ تو اس کو ہم نے بنیادی طور پہ 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ جو مرغیاں ہیں شروع سے لے کے اینڈ تک ہم اس کو جو اس کی عمر کے حساب سے ہم اس کو 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، 5 مختلف اسٹیجز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی جو بیسک انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ اپنے اس گول کو اچیو کر سکیں کہ تھرو آؤٹ دی ایئر آپ بیٹر ایگ پروڈکشن حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بروڈنگ کی۔ یہ وہ پیریڈ ہے جب چوزا آتا ہے ڈے 1 سے لے کے 6 ہفتوں کی عمر تک، اس کو ہم کہتے ہیں بروڈنگ۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اس اسٹیج پہ اچھے طریقے سے کام کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جو آپ کا یہ کام ہے ایگ پروڈکشن والا، اس کو آپ یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے امپارٹنٹ جو چیز آپ کو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ ہے ٹمپریچر۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ہر جو بھی کام کر رہا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ 95 فارنہائٹ جو ٹمپریچر ہے وہ روم کا شروع والے ٹائم پہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن اکثر جو فارمر ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ چوزا آنے کے بعد وہ اپنی ہیٹنگ سسٹم آن کرتے ہیں اور 95 فارنہائٹ ٹمپریچر اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹمپریچر آپ چوزے کے آنے سے 3-4 گھنٹے پہلے وہ اچیو کر لیں، تاکہ جیسے ہی چوزا پہنچے 95 فارنہائٹ ٹمپریچر اس روم کا بن چکا ہو۔ اس کے علاوہ پھر آپ اس ٹمپریچر کو 5 فارنہائٹ پر ویک آپ کام کرتے جائیں گے جب تک وہ 70 فارنہائٹ تک پہنچ نہیں جاتا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے پانی کی۔ پانی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تو فریش ہونا چاہیے، کلین ہونا چاہیے، وہیں پہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت ساری بیماریاں جو پھیلتی ہیں وہ واٹر بارن ہوتی ہیں، یعنی کہ پانی سے پھیلتی ہیں۔ تو پانی کو اس حساب سے جراثیم سے بھی صاف ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کی پی ایچ بڑی میٹر کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جیسے چوزا پہنچنے آپ نے اس کو یہ پانی پرووائڈ کرنا ہے، اور جو اس کے پانی کے جو برتن ہیں جو سسٹم ہے
وہ ایسا ڈیولپ کریں کہ ہر چوزے تک اس کی ایکسیس ہو اور پانی انٹیک کر سکے. اگر چوزا پانی انٹیک نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وہ فیڈ بھی انٹیک نہیں کرے گا. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو ڈیفینیٹلی جو آپ کی جو یہ سٹیج ہے وہ صحیح طریقے سے آپ اس پہ کام نہیں کر سکیں گے. ویٹ گین پراپر نہیں ہوگا, چوزا انفیکشن کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کا آپ نے بڑا کیئر کرنی ہے. سیکنڈ ہے فیڈ کی 20% اسٹارٹر فیڈ استعمال کریں گے. اور اس کی بھی سب سے جو امپارٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے. شروع میں آپ کو ایسی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے تاکہ ہر چوزا جو ہے نا فیڈ انٹیک کر سکے. اگر ان دونوں کو کمبائن ہم بات کرتے ہیں واٹر اور فیڈ کے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 3-4 گھنٹوں کے بعد اگر آپ چوزے جتنی آپ کا فلاک ہے اس میں چیک کریں گے تو 80 to 85% جو ان کی کراپ ہے, جس کو ہم گجی بھی کہتے ہیں, وہ پانی اور خوراک سے فل ہونی چاہیے. 7-8 گھنٹے بعد تو 90 اور 95% تک اس کو فل ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد وینٹیلیشن بڑی امپارٹنٹ ہے. آپ نے امونیا کا بڑا کیئر کرنی ہے, امونیا کا لیول زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ڈپیکنگ جو ہے آپ کریں گے ایکسپرٹ سے کروائیں گے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ 2-1 گھنٹے پہلے آپ فیڈ کریں گے اور اس کے بعد وٹامن کے اور دوسری چیزیں بھی آپ کو استعمال کرنی ہوگی. لیکن جو امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ایکسپرٹ سے یہ کام کرنا ہے, ادروائز اس سے نقصان کروائیں گے. اس کے علاوہ جو لائٹ ہے, لائٹ شروع میں تو ہم کہتے ہیں 40 لکس تک بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 23 آور تک بھی استعمال کر سکتے ہیں فرسٹ 3-4 days. لیکن اس کے بعد آپ کو لائٹنگ پروگرام جو ہے نا اس کو فالو کرنا پڑنا ہے. اگر آپ نے ایگ پروڈکشن میکسیمم لینی ہے تو آپ کو لائٹنگ سسٹم پہ بڑا فوکس کرنا ہوگا. یہ کیسے, یہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو ان شارٹ جب ہم پہلی سٹیج کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یونیفارمٹی, فلاک یونیفارمٹی, ویٹ گین اور مارٹیلٹی پہ نظر رکھنی ہوگی. آپ نے یہ ٹاسک اچیو کرنے یہاں پہ. تو فلاک کی جو یونیفارمٹی ہے یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو سپیس کتنی پرووائڈ کی ہے, آپ نے وہاں پہ جو ہے پانی کے جو فیڈر ہیں وہ کتنے پرووائڈ کتنی ہیں, ان کی ڈسٹینس کتنا ہے, یہ ساری, اور فیڈ کی پلانٹیشن کیسی ہے, یہ ساری بہتر ہوں گی. پھر جا کے آپ یہ چیز اچیو کر سکیں گے. ایک اور بات یہاں پہ آپ نے ٹیمپریچر کے پوائنٹ آف ویو سے چوزے کا بیہیویئر چیک کرنا ہے. اگر چوزا ہیٹنگ سورس کے نزدیک اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمپریچر کم ہے اور چوزے ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں. تو اس صورت میں آپ کو ٹیمپریچر دیکھنا پڑنا ہے. اگر ہیٹنگ سسٹم آپ کو بہت زیادہ ہے, ٹیمپریچر بہت زیادہ اوپر چلا گیا تو ہیٹنگ سورس سے چوزے دور بھاگیں گے اور دور رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پہ ٹیمپریچر کو آپ نے چیک آؤٹ کرنا ہے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں بروڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. اس میں پھر لیٹر آ جاتا ہے, بریڈنگ مٹیریل آ جاتا ہے. یہ بیسیکلی اس کو کمفرٹ ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے. سافٹ وڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں, سافٹ ڈسٹ جس پہ کہہ سکتے ہیں. امپارٹنٹ جو خاص بات اس میں, نہ تو یہ بہت زیادہ اس کے اندر نمی ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ خشک ہونا چاہیے. 25 to 30% یہاں پہ موئسچر ہوگا تو وہ بہتر رہتا ہے. سیکنڈ جو ہے, اگر آپ اس کو گرپ کریں گے تو اس کو بال کی طرح بنانا چاہیے, اس کو اکٹھا ہو جانا چاہیے, اور جیسے ہی آپ مٹھی کو تھوڑا سا ڈھیلا کریں گے تو اس کو پھیل جانا چاہیے. یہ ایک اچھے مٹیریل کی انڈیکیشن ہے. اور اس لیٹر پہ خاص طور پہ اس جگہ کو آپ نے بڑی کیئرفلی مانیٹر کرنا ہے جہاں پہ واٹر کی کوئی لیکیج وغیرہ ہو. پیسٹ نہیں بننا چاہیے. اگر پیسٹ بنانا شروع ہو جائیں گے تو اور اس میں موئسچر زیادہ آنا شروع ہو گیا تو اس میں چانسز ہوں گے کہ انفیکشن پھیلنا شروع ہو جائے گی, جس طرح ٹاکسک گیسز ہے. اگر یہ ڈرائنگ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ریسپریٹری پرابلم آ سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بروڈنگ پوائنٹ آف ویو سے اگلی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ جو گروئنگ ہے نیکسٹ اسٹیجز وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں آگے شیئر کرتا ہوں.